انسانیت کے ناطے کسی سے ہمدردی رکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن ہمدردی کی ایک حد ہے۔ ایسی ہمدردی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں جو کہ کفر کو مستلزم ہو جائے، یعنی جس سے کفر لازم آئے، جس سے اسلام کے احکامات کا انکار لازم آئے، جس سے ان کا جو کفری اشعار ہیں، طریقے ہیں، ان کی تعظیم لازم آئے۔ کافر کی عزت اس حد تک ہے کہ اس کے کفر کی تعظیم لازم نہ آئے، یا اپنے جو قرآن و سنت کے احکام ہیں ان کا انکار لازم نہ ہے۔ یہ حد ہے، ذہن کے اندر رکھیں۔ اب جو طارق جمیل کا بیان استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک جنازہ کافر کا جا رہا تھا اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ کافر، آپ نے فرمایا انسان تو ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انڈیا کا ایک سنگر گلوکار مرا ہے جس کو مسلمان بھی RIP یعنی ریسٹ ان پیس کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کو امن دے، سلامتی دے، سکون دے، گویا کہ یہ دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو افسوس ہے ہماری مسلمانی پر کہ جنہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر سیدھے سیدھے کیا احکامات ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ما کانا للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب انہیں پتہ چل جائے، ان پہ واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب جحیم یعنی دوزخی ہیں۔ تو جو کافر ہے جس نے رسول اللہ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اسی طرح انبیاء کو نہیں مانا، تو وہ بندہ مغفرت کے لائق یا جنت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اسے مسلمان ہو کے یہ کہے وہ سیدھا قرآن کا منکر ہے، تو یہ کفری انداز ہے۔ کسی کافر کو عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے امن دے دے، کہ واقعی دے دے گا، تو وہ بندہ کفر کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ جہالت کی بنا پر یہ کہہ دیتا ہے، اسے پوری سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے دور میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، منافقین، ان کا جب گرو مر گیا عبداللہ بن ابی، تو اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی مرے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی، ولا تقم علی قبرہ، آپ نے اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، انہم کافروا باللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے کافر تھے یعنی انکاری تھے، وماتوا وہم فاسقون، اور اسی کفر کے اندر وہ مر گئے۔ اب قرآن مجید کی بالکل واضح آیات کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی۔ انسانیت کے ناطے کسی سے ہمدردی رکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن ہمدردی کی ایک حد ہے۔ ایسی ہمدردی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں جو کہ کفر کو مستلزم ہو جائے، یعنی جس سے کفر لازم آئے، جس سے اسلام کے احکامات کا انکار لازم آئے، جس سے ان کا جو کفری اشعار ہیں، طریقے ہیں، ان کی تعظیم لازم آئے۔ کافر کی عزت اس حد تک ہے کہ اس کے کفر کی تعظیم لازم نہ آئے، یا اپنے جو قرآن و سنت کے احکام ہیں ان کا انکار لازم نہ ہے۔ یہ حد ہے، ذہن کے اندر رکھیں۔ اب جو طارق جمیل کا بیان استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک جنازہ کافر کا جا رہا تھا اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ کافر، آپ نے فرمایا انسان تو ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے، طارق جمیل آگے کہتا ہے کہ رسول اللہ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ طارق جمیل کی زیادتی ہے، اپنی طرف سے اس نے اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے۔ غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرا نبی کھڑے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو۔ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ جب رسول اللہ سے کہا گیا تو آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ بس جنازہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا جب کہا گیا انہ یہودی کہ وہ تو یہودی ہے، تو آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ جان نہیں ہے؟ یعنی وہ بھی انسان تھا، جان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان الموت فزع، موت جو ہے وہ گھبراہٹ ڈالنے والی چیز ہے۔ فرمایا فاذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اب بھی جنازہ دے کے کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد تطبیق علماء نے دی۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ جنازہ کسی کا بھی ہو تو اگر کافر کا بھی جنازہ ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کس لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ احترام کے لیے، کافر کے احترام کے لیے نہیں، بلکہ موت کی گھبراہٹ اور وحشت کے لیے، موت کو یاد کر کے
کہ موت ہے، آخر یہ بھی انسان تھا، مر گیا، موت ہمیں بھی آئے گی، تو موت کو یاد کرنے کے لیے، اس سے خوفزدہ ہونے کے لیے، فکر آخرت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مسلمان کا جنازہ ہو پھر تو ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اگر جنازہ نہیں بھی پڑھنا پھر بھی مثال کے طور پہ یہ شہروں کے اندر بازاروں میں سے سڑکوں پہ سے جنازے گزرتے ہیں، تو وہاں چاہیے کہ احترام کے لیے، یعنی اگر کوئی خیال نہیں کرے گا، ایسے ہی گزر جائے گا یا کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا، سستی کا مظاہرہ کرے گا، تو یہ غفلت کی نشانی ہے۔ اور اگر وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا گھبراہٹ کے ساتھ موت کو یاد کرتے ہوئے، اگر تو مسلمان ہے تو اس کا احترام بھی ہے، اگر کافر ہے تو پھر گھبراہٹ کے ساتھ اٹھنا موت کو یاد کرتے ہوئے یہ جائز ہے۔ یہ شرع شریف کے اندر یہ علماء کرام فرماتے ہیں اب بھی یہ حکم جو ہے وہ بحال ہے۔ تو اس حوالے سے طارق جمیل نے جو بات کا اضافہ کیا کہ جی رسول اللہ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ اس نے حدیث کے اندر تحریف کی ہے۔ کسی روایت کے اندر یہ نہیں کہ رسول اللہ تعالی کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، بلکہ آپ نے جو وجہ تھی وہ بیان فرما دی۔ تو لہٰذا باقی آگے جو طارق جمیل نے یہ کہا کہ کافر کو عزت دو، کافر کا احترام کرو، تو یہ بھی حد ہے، یہ بھی ایک حد بندی ہے، جس طرح میں نے عرض کر دی کہ وہاں تک آپ عزت دے سکتے ہیں، خیر خواہ انسانی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں انسانیت کے حقوق، ایک ہوتے ہیں مسلمانی کے حقوق، تو مسلمانے کے حقوق الگ ہیں، انسانیت کے حقوق الگ ہیں۔ انسانیت کے حقوق کافر کو ملیں گے، ہمدردی ملے گی جب وہ کسی مصیبت کے اندر ہوگا، مشکل کے اندر ہوگا، یا اچھے اخلاق کے ساتھ اسے اپنے قریب کرنا تاکہ یہ اسلام قبول کرے، متاثر ہو اسلام سے، اہل اسلام سے، تو اس نیت کے ساتھ اس کو قریب کرنا، بظاہر اس سے تھوڑی محبت رکھنا یہ جائز ہے، لیکن قلبی محبت رکھنا کسی بھی کافر، منافق، بد مذہب، یہاں تک کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن رسول اللہ کا گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، حضور کی آل کا گستاخ ہے، حضور کے صحاب کا گستاخ ہے، تو ایسے بد مذہبوں سے دلی نفرت رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ اصلاح کے لیے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، قریب کریں، تو الگ بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس لیے یہ ضروری ایک پیغام تھا۔ کئی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے عرض کر دیا کہ کسی بھی کافر کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ اسے سکون دے، امن دے، تو یہ بالکل قرآن پاک کا انکار ہے۔ اسی طرح کر کے گویا کہ معاذ اللہ آپ اللہ رسول کے دشمن، جس کے لیے دوزخ لازمی ہو چکا ہے، آپ اس سے کہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کو جنت مل جائے، تو یہ آپ اسلام کی تعلیمات، قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ انداز اپنایا انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ جنہوں نے اسے عقیدے نظریے کے ساتھ سمجھا کہ اسے واقعی امن ہو جائے گا، وہ بھی انسان ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، اس کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد بھی کسی نے اگر یہ انداز اپنایا تو اسے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں اسلامی احکامات کا لحاظ کرنے اور پوری طرح مسلمانی کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔